وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 80. آج کا موضوع جو ہے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور یہ کفار و مشرکین ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اکٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا. کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 80. لفظی ترجمہ: الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل لکم، جس نے بنائی ہے تمہارے لیے سبز درخت سے، شجر الاخضر، سبز درخت سے، نارن، آگ، فاذا انتم منہ توقدون، تو پھر وہ جھٹ پٹ اس سے آگ سلگا لیتے ہوتے. اولیس الذی، کیا وہ ذات، الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ بے قادر، وہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے اور بنا لے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق، وہ بہت کچھ بنانے والا، علیم، جاننے والا ہے، ماہر ہے. اور اس کا کام تو اتنا ہے، اس کی شان تو یہ ہے، انما امرہ، اس کی شان تو یہ ہے، اذا اراد شیئا،
کہ جب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے ان یقول لہ کن فیکون، جب اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین آخری سبق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آخری آیات ہیں، ٹوٹل 84 آیات ہیں، اور اب ہم 3 آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ اور سامعین اکرام، بنیادی طور پہ سامعین اکرام، یعنی آپ ان تمام مضامین سے اندازہ یہ لگائیں کہ کس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی یاد سے روگردانی اختیار کر رہا ہے، اور کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ربوبیت کے نشانات بتا رہا ہے، اپنی خلاقیت کے نشانات بتا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں سامعین کرام؟ یعنی میں نے اور آپ نے سورہ یاسین کا مطالعہ کیا ہے یہاں تک، اب دیکھیں نا کہ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، خلاقیت کی، ربوبیت کی، تو یہ سب کچھ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ آخر کیا اس میں حکمت ہے اور کیوں اتنا زور؟ پھر یہ سارا قرآن پاک ہے سامعین کرام، اور اپنی توحید اور آخرت کی طرف اور رسالت کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کے دلائل بھی دیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے مطالعہ کیا سورہ یاسین میں تمام دلائل کا تقریباً اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا، اور یعنی اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ دیکھیں، ہمارا یقیناً مجرم جو ہے جہنم میں جلیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ایک بات میں کہہ دوں سامنے اکرام کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اب اس کا اور اس کے لیے 2 ٹھکانے ہیں۔ کامیابی کی صورت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے، ناکامی کی صورت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ مضمون تھوڑا سا میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب روح کو دنیا میں بھجوایا ہے، اب اس کا ان دونوں ٹھکانوں سے ایک ٹھکانہ تو ضرور ہے۔ اگر اس کو ہدایت نہ دی جائے، تھوڑی سی یہ الفاظ توجہ سے سنیں، کامل توجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ اپنا کرم نہ کرے اور اس کو زندگی گزارنے کا یا کامیابی کا راستہ اس کو نہ بتائے، تو لا محالہ اس نے جا پڑنا ہے کہاں؟ اس نے ناکام ہونا ہے، کیونکہ جو کامیابی کا راستہ ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اپنے قوتوں سے، اپنے عقل سے وہ راستہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ جو صراط مستقیم ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، سیدھا راستہ، یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ بالکل سیدھا ہے۔ اب لیکن اس کا تعلق باطن سے ہے، ہر چیز میں جو ہے وضاحت ہے، حرام ہے، حلال ہے، ہم جو مختلف انداز سے یعنی جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس کے گزارنے کے مختلف طریقے ہیں، یعنی بے شمار طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن اس میں مقبول طریقہ ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے، اور وہ ہماری عقل کی رسائی سے باہر ہے، کیونکہ یہ باطن کا راستہ ہے سامنے کرام۔ ظاہری راستے بھی آپ دیکھیں سامنے کرام، یعنی دنیا میں بھی آپ اگر کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس کا راستہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ پھر مثال کے طور پہ مجھے کہیں سے راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں ایک بلاوا جاتا ہے، اس پر یعنی اس منزل تک ایک شادی کی تقریب ہے، وہ ایک خاص جگہ، ایک خاص گھر میں، بڑے گھر میں منعقد ہو رہی ہے۔ اب تو شادی حال ہے نا، شادی حال کے بغیر تو شادیاں ہم کرتے نہیں اب،
لیکن یہ ہے کہ ویسے میں کروں، بڑا گھر ہے، ایک فنکشن ہے، وہاں میں نے جانا ہے اسلام آباد میں مثال کے طور پہ. اب جب میں چلوں گا اور اسلام آباد میں کہیں گیا نہیں ہوں، کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے، اس کے راستوں سے واقف نہیں ہے، تو کیا مجھے اس راستے کے بارے میں معلومات کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً میں راستہ معلوم کروں گا، اور پھر راستے میں بالفرض میرے پاس اپنی گاڑی ہے تو میں 10 جگہ پوچھوں گا. پھر جب اسلام آباد جانے کے لیے بھی پوچھوں گا، اور جب اسلام آباد پہنچ جاؤں گا اور وہ تھوڑا سا گنجان راستے میں ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو 10 جگہ پھر میں دوبارہ پوچھتا رہوں گا کہ بھئی وہ جگہ کہاں ہے، وہ محلہ کہاں ہے، وہ گھر کہاں پہ ہے، تو پوچھنا پڑے گا. اسی طرح یعنی یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی. اسی طرح آپ دیکھیں یہ نظام دنیا میں رائج ہے، پوچھنے کا، علم حاصل کرنے کا. یعنی آپ اپنے بچے کو بٹھا دیتے ہیں اسکول میں، 10 15 16 17 سال تک اس کی تعلیم و تربیت ہوتی رہتی ہے، وہ ایک خاص ڈگری لے لیتا ہے. اب بغیر پوچھے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے علم حاصل نہیں کرنا یا اپنے بچوں کو علم نہیں دینا، ان کو ان پڑھ رکھنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور پہ یہی ہے کہ آپ بچہ ابھی پیٹ میں ہوتا ہے، آپ اسکولنگ جو ہے اس کا سوچنے لگتے ہیں، پیدا ہوتا ہے پھر زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں، بنا علم حاصل کیے آپ کوئی ڈگری، آپ کا بچہ کوئی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے. تو یہ ایک مضمون بالکل کلیئر ہے، اور ذہن مانتا ہے کہ انسان کو علم کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تھوڑی توجہ دیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کی ایک منزل ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا جو ہے وہ تمہارا رب ہے، تو رب تک پہنچنا ہے. اس کی منزل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس کی منزل ہے. اور جو اس منزل کی اہلیت حاصل کر لیتے ہیں متقین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ قمر میں فرمایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین جو ہے، ان المتقین فی جنات، باغات، جنت پہنچ جائیں گے، ونہر، اور نہریں ہوں گی، معزز بیٹھنے کی جگہ ہوگی. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. تو اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے. سامعین کرام، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہر وہ بات جو باطن ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر وہ بات جس کا تعلق باطن سے ہے، ہم اس پہ سمجھنے سے، ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہیں. دراصل باطن کے ہم طالب ہی نہیں ہیں. اگر اصل بات آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں نا، تو باطنی دنیا کے، باطن کے اور اللہ کے ہم طالب ہی نہیں ہیں. ہم تو طالبان دنیا ہیں. عام طور پہ پورے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں، یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ طالب دنیا ہے. آپ دیکھیں میرے یہ درس پڑھے میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ پڑھے، یہ ہم پوسٹیں کرتے رہتے ہیں. اس کے ویور جو ہے کبھی سنگل فگر ہے، کبھی ڈبل فگر ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن اگر آپ ایک گانا لوڈ کر دیں ایک مشہور گلوکارہ کا، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہو جائے گی، لاکھوں میں ہو جائے گی. یا کوئی کھانے کی ترکیب ڈال لیں کہ بھئی کابلی پلاؤ کا 5 منٹ میں کابلی پلاؤ کو بنانے کا طریقہ، اب فوراً اس پہ نظر جائے گی. مختلف موضوعات ہیں، اور جس موضوعات کا تعلق ظاہر سے ہے، یا ایون یہ کہ آپ اگر یعنی دین میں اگر مناظرہ، مثال کے طور پہ مناظرے کا وہ موضوع ڈال دیتے ہیں، وہ بھی لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. پھر جو فرقواریت کی باتیں ہیں، دوسرے فرقوں کا ابطال ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ یعنی دین میں بھی لوگ جو ہیں وہ پھر یعنی اختلافات کو سنتے ہیں. اور ایسی آپ دیکھیں، بہرحال میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ طالبان دنیا ہیں.
اور بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سامنے کرام کہ اللہ ہماری منزل ہے۔ اب قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور یہ جو ہماری دلچسپی پیدا نہیں ہوتی قرآن سے، اس کی وجہ آپ جاننے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم طالبان مولا نہیں ہیں، رب کی رضا کے طالب نہیں ہیں۔ ہاں، اپنی خواہشات، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، بس اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے سامنے کرام کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے دین کو اپنے خواہشات کے تابع کر لیا، کچھ کرتے ہیں، کچھ احکامات کو لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں ہے۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں سورہ یاسین، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیوں اتنے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضامین ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ دوسری بات یہ ہے کہ منزل کا راستہ، منزل اور اس تک پہنچنے کا راستہ، کس کی منزل؟ انسان کی منزل۔ یہ انسان کو اپنے ظاہری قوتوں سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ میری منزل کیا ہے۔ باطن کی ہر چیز اس کی عقلی دسترس سے باہر ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، باطن کے متعلق جو بھی چیز ہوگی عقل اس میں فیل ہوگی۔ اب یہ اپنی منزل کو کیسے پہچانے گا؟ نمبر 1۔ اپنی حقیقت کو کیسے پہچانے گا؟ نمبر 2۔ پھر اس منزل کا راستہ کیسے پائے گا؟ بالفرض اگر اسے معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ رب میری منزل ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن رب تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ کیا ہے؟ یہ اب اس کے لیے تو یعنی توجہ تھوڑی سی سامنے کرام کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک خاص، اس کو ایک عقیدے کی ضرورت ہے، ایک نظریے کی ضرورت ہے، ایک خاص نظریے کی ضرورت ہے، اور کچھ خاص اعمال کی ضرورت ہے، ایک خاص زندگی، ایک خاص طرز سے گزارنے کی اس کی ضرورت ہے۔ اب وہ خاص طرز زندگی اس کو کون بتائے گا؟ وہ کامیاب ضابطۂ حیات، اسے مقبول ضابطۂ حیات اسے کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ سیدھا راستہ انسان کو، یعنی سیدھا راستہ صرف اور صرف اس کو اپنے خالق سے معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ خالق خود اپنا راستہ بتائے گا۔ اور جیسے کہ 2 آیات میرے ذہن میں آ رہی ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یا دوسری آیت جو ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین میں نے آج کے دن تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور میں راضی ہوں کہ دین اسلام جو ہے، یعنی اسلام تمہارا دین ہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب دین اسلام کیا ہے؟ وہ ایک مقبول طرز زندگی ہمیں بتاتا ہے، پھر وہ مقبول طرز زندگی پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتاتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو میری اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی۔ تو یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام، بڑی پیاری صورت ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، قلب قرآن ہے، سورہ یاسین ہے۔ آپ دیکھیں یہ تمام دلائل کو آپ اپنے لیے سمجھیں جو کچھ بیان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم اپنے لیے سمجھیں گے تو اس میں مزید تھوڑی سی عقل استعمال کریں گے، سوچیں گے، تذکر کریں گے، تفکر کریں گے۔ لیکن آپ نے اگر اس کو مشرکین کے لیے سمجھ لیا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، پھر تو ایسے ہی ہوگا جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں سارے قرآن کے ساتھ سلوک۔ لیکن بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مضامین جو ہیں یہ سوچنے اور سمجھنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہمیں اپنی ربوبیت اور خلاقیت کی دلیلیں بیان کی ہیں اور اپنے قادر مطلق ہونے کی بات کی ہے۔
یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں آج، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن، اللہ تعالیٰ دیکھو وہ ذات ہے جس نے سبز درخت میں آگ رکھ دی ہے، پھر فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ یعنی اب دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ گیس تو ابھی آئی ہے، اس میں ہم بات نہیں کرتے، ابھی تک لکڑی ابھی بھی، یعنی بہت سے علاقوں میں، ہر جگہ گیس تو نہیں ہے، بہت سے علاقوں میں آگ جلانے کا ذریعہ جو ہے وہ لکڑی ہے۔ یہ اونچے اونچے پہاڑی علاقے جو ہیں جہاں تک رسائی نہیں ہے یا ہوں گے، لیکن ابھی تک لکڑی جلائی جا رہی ہے، لکڑی سے کام ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو دیگمار وغیرہ ہیں وہ عام طور پہ لکڑی پہ شادیوں پہ کھانا پکتا ہے تو وہ ساری لکڑیاں ہیں۔ اب یہ لکڑی سبز درخت میں چھپی ہوئی ہے۔ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک چیز جو ہے اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اب ہوا ہے، مثال کے طور پہ ایک ہوا ہے، اس کو ہم جلاتے ہیں، اس میں آگ چھپی ہوئی ہے، اس ہوا میں آگ چھپی ہوئی ہے، اس سے بھی ہم اپنے چولہے جلاتے ہیں۔ یہ ہوا جس سے ہم چولہے جلاتے ہیں، میں ہوا ہی کہہ رہا ہوں نا، گیس کہوں گا تو آپ کے ذہن محدود ہو جائے گا، ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنا دیا کہ وہ اس سے ہم بڑی بڑی ہانڈیاں اور بڑے بڑے کارخانے جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، گیس، یعنی بجلی کے کارخانے آپ گیس سے چلا رہے ہیں، کھاد کے کارخانے گیس سے چلا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے وہ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، کافروں کا یہ سوال تھا نا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتے ہیں یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر تخلیق کو جانتا ہے۔ اور وہ تو اب یہاں دیکھیں لام ہے، یہ تقریباً تسلسل ہے مضمون کا، الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، سبز درخت کیا ہے؟ یعنی پانی، یعنی سبز درخت میں پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب پانی میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی پانی، لکڑی، یہ ساری ہوتی ہے، تو اس سے جناب آگ جل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سبز درخت میں آگ رکھ دی ہے، اور ہوا میں اللہ تعالیٰ نے آگ رکھ دی ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل تو یہی ہے نا، پھر جو ہے پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آگ رکھ دی ہے۔ کوئلہ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ آج کل دیکھ لیں بڑے پیمانے پہ آپ کوئلہ نکالتے ہیں، اس سے بجلی بنا رہے ہیں، اس کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ عید الاضحیٰ پہ آپ کوئلے لاتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اب جو دوسری آیت ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کی، یعنی ان کی طرح اور بھی بنا لے؟ زمین و آسمان جس نے پیدا کیے ہیں وہ مزید زمین اور آسمان پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ بلا وہو الخلاق، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو ماہر خلاق ہے۔ یہ خلاق جو ہے یعنی بنانے والا، اور پھر خلاق اس کا صیغہ ہے تاکید کا، اور اس میں بہت زیادہ زور ہے، بہت ماہر خلاق ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا وہ ہے تعلق ہے، تو اس کی خلاقیت، اگر آپ آج کا انسان ایک تھوڑا سا یعنی جو ظاہری تعلیم سے آراستہ ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں، میں جاہلہ انسان ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا تخلیقات ہیں، اور میں اس بات کا قائل ہوں، یعنی میں جاہل ہوں لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد خالق ہے، تخلیق اس کا کام ہے،
اور پھر قادر مطلق ہے، اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے سامعین کرام، تو اس کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوچتے نہیں، جبھی تو جہالت سے کام لیتے ہیں۔ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو آپ دیکھیں، جانور ایسے پرندے ہیں، ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، سردیوں میں نہیں ہوتے، گرمیوں میں پھر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، سردیوں میں وجود ان کا ختم ہو جاتا ہے، نہیں نظر آتے، گرمیوں میں پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کا خیال ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بھی، اگر آپ مجھے کہنے دیں تو بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عملاً انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے بھی غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہم نے لگا رکھی ہیں، یعنی واقعی امید لگا رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پیسے کو ہم نے بت بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ مال و دولت کو بت بنا لیا ہے، اس سے امیدیں وابستہ ہیں اور اس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تو تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، اور یہ پیسوں کے جو پجاری ہیں تو یہ تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ کثیر تعداد میں لوگ پیسے کے بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تھوڑا سا آپ غور کریں، ایک سارا نفع کا مالک جو ہے ایک ذات ہے، اللہ۔ تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے آپ، اور کسی چیز میں کوئی قوت نہیں ہے۔ یہ جو قوتیں کسی چیز میں اگر ہمیں نظر آ بھی رہی ہیں وقتی طور پہ، تو وہ تاثیر بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سونا ہے، اس میں آپ طاقت دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، اس میں تاثیر اگر دیکھتے ہیں، یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ گیس کو اگر جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ گیس میں جلنے کی صفت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں سامنے کرام، یہ ساری تاثیرات ہیں۔ مٹی سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کون کون سی سبزیاں پیدا کر رہا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، آئے دن آپ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ پیاز ہے، یہ بھنڈی ہے، یہ آلو ہے، یہ کریلا ہے، یہ بینگن ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کس چیز؟ مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ پھل ہیں، بے شمار قسم کے پھل ہیں، کس چیز سے؟ مٹی سے۔ ہوا میں تو نہیں لگتے درخت، مٹی میں آپ درخت لگاتے ہیں اور پانی دیتے ہیں ایک سا، پھر جو ہے اس سے کسی درخت سے کھجوریں اگ رہی ہیں، کسی سے انار اگ رہے ہیں، کسی سے انگور اگ رہے ہیں، کسی سے آم اگ رہے ہیں، کسی سے مالٹے اگ رہے ہیں، کسی سے سیب اگ رہے ہیں، کسی سے کیلے اگ رہے ہیں۔ ایک بے شمار لمبی لائن ہے سامنے کرام۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو باقی باتیں ہیں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کر لیں گے۔ ابھی میں چند آیات کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ الذی جعل لکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے شجر الاخضر، سبز درخت سے، نارن، آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اس سے تم اپنے چولہے جلاتے ہو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا
أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ He who produced fuel for you from the green trees with which you kindle a fire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔